بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں جن اعمال کے اہتمام کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی تھی، انہی میں سے ایک عمل ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عطیہ ہے جو اللہ سے رابطہ پیدا کرنا، اللہ سے مانگنا اور اپنی فریاد کرنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ دنیا کے حاکموں کے سلسلے میں ان سے ملاقات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ فریادی اس وقت میں جائے گا تو اس کی فریاد سنتے ہیں، لیکن دوسرے وقت میں اگر جائے تو ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ پھر دنیا کے حاکموں کا معاملہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آ گئے لیکن اب موڈ نہیں کام کر رہا ہے تو اب اس وقت میں بھی کوئی بات کرنا بے سود ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے حاکم ہیں، بلکہ احکم الحاکمین ہیں کہ بندہ ضرورت مند حاجت مند جب ملاقات کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی بھی بس جو موسم جیسا بھی ہو، اس کے یہاں یہ چیزیں بالکل کوئی خلل انداز نہیں ہے، بلکہ پورے اوقات میں جب چاہے اللہ سے مل سکتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اللہ وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ وہ آرام کرتا ہے، بس وہ تو ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ تو یہ دنیا کے حاکموں کے یہاں کہ صاحب ابھی کھانے کا ٹائم ہے، ابھی سونے کا ٹائم ہے، ملاقات کا ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ جب بندہ اپنی حاجت اور فریاد اس کے سامنے پیش کرنا چاہے اس کا دربار کھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دعا یہ ایک ایسی مؤثر چیز دی گئی ہے اس امت کو کہ اگر آداب کی رعایت کر کے حقوق کے ساتھ مانگا جائے تو پھر دعا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو چیز مانگی وہ نہیں ملی، لیکن دعا کے جو اثرات ہیں، نتائج ہیں، وہ ضرور مرتب ہوں گے۔ اور جو ہم نے مانگا وہ ہم کو نہیں ملا، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے اور خیر کا پہلو ہمارے اندر ہے۔ اس کو ساتھی کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے، دیکھیے مثلا شوگر کا مرض عام ہے اور اس بیماری میں ظاہر ہے میٹھے کا استعمال کرنا زہر ہے اس کے لیے۔ اب اگر مریض ڈاکٹر سے ضد کرے کہ صاحب میٹھا کھانے کی اجازت دے دی جائے ہم کو، تو اب اگر وہ منع کر رہا ہے تو یہ اس کی خیر خواہی کی بات ہے، اس کو بدخواہی نہیں کہیں گے ہم۔ تو جب دنیا کے ایک حکیم مریض کی رعایت کر کے اور اس کی ضد پوری نہیں کر رہا ہے، ہم اس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر خواہی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکیموں سے بڑا حکیم ہے اور اس سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے کے لیے ظاہر ہے جو فیصلہ کرے گا اس میں تو اس کے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ ہم سب کی تو مثال ایک بیمار جیسی ہے، بچوں جیسی۔ بچوں کا مزاج ہوتا ہے کسی ضد پہ آ گئے تو وہ پوری کرو۔ مریض کا معاملہ، مریض اڑا ہوا ہے کہ ہم کو ملنا چاہیے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حکیم والد جانتا ہے کہ اس کے لیے مفید کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو والدین سے زیادہ شفیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حکیموں سے بڑھ کر حکیم ہے، اس لیے ہم نے جو چیز مانگی ہے وہ ہم کو نہیں دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر تھی، بھلائی تھی۔ اب وقتی طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ رضا برقضا، کہ جو فیصلہ کیا وہ ہمارے حق میں خیر ہے، اور بعد میں جو حالات اور معاملات پیش آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی
یہ چیز اس وقت نہیں ملی، ہمارے لیے بہتر یہی ہو گیا اس کے اندر بس۔ تو یہ دعا کے سلسلے میں تھا کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا اپنا اثر دکھائے گی۔ اب یہ کہ اثر کس شکل میں ہوگا وہ حکیم ہے، وہ جانتے کہ کس شکل میں اس کو ہونا ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو ہمارے لیے فیصلہ ہوا ہے ہم اس پر راضی رہیں اور اس کو صدق دل سے قبول کریں اور اس کو سمجھیں کہ میرے لیے بہتر یہی تھا اس کے اندر۔ تو ماہ مبارک میں دعا کا اہتمام کرنا۔ دعاؤں کے سلسلے میں دو باتیں روایات کی بھی ہیں، وہ ذہن میں ستا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے تلاوت قرآن یہ مؤثر ہے، یعنی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے اوقات میں سے تلاوت قرآن بھی ہے، قبولیت کے اوقات میں سے ختم قرآن بھی ہے۔ ختم قرآن ہو تب دعا قبول ہوتی، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے، لہذا اس وقت بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ دونوں اوقات قبولیت کے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے اس موضوع پر ایک بڑی اچھی بات فرمائے کہ یہ تو بندے کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی جب چاہے تلاوت کر لے، قبولیت کی گھڑی آ گئی، جسے کہتے ہیں پالا، جو گیند جو ہے پالے میں ڈال دی گئی ہے، بس اب اس کا فائدہ اٹھانا تو ہمارا کام ہے۔ وہ تو اب یہ کوئی ضرورت پیش آ گئی، موقع نماز پڑھنے کا نہیں ہے، موقع وضو کرنے کا نہیں ہے، تو چند آیات تلاوت، علم شریف تو یاد ہی ہوتی، قل ہو اللہ یاد ہی ہوتی ہے، چند صورتیں پڑھ لی، تلاوت ہو گئی، قبولیت کی گھڑی آ گئی، اب مانگ لے اللہ پاک سے اس کے اندر۔ تو یہ گویا اللہ نے اس امت کے ساتھ بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا کہ اپنے سے رابطہ کے لیے اوقات بھی بتا دیے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے رابطہ کرنا تو یہ کر لو۔ یہ دو اوقات ہے، ختم قرآن اور تلاوت کے بعد۔ تو بڑے حضرت کی بات یاد آئی کہ چند صورتیں پڑھ لو، تلاوت ہو گئی، قبولیت کی گھڑی آ گئی، اب مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اس کا ہم سب لوگوں کو اہتمام کرنا کہ دعاؤں کا، دعا میں دو اوقات ایسے ہیں ماہ مبارک میں جو روزے دار کو دیے گئے ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری معصیت اور گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ماہ مبارک جن برکتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، آج بھی اللہ انہی برکتوں کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ ہماری تو طرف سے نالائکیاں بھی ہیں، ناقدریاں بھی ہیں، لیکن محروم نہیں فرمایا، اس کو اسی طرح اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو اب دو وقت دیے ہیں، ایک افطار کا وقت، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت، تہجد کا تو عام دنوں میں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی چاہنے والا، مغفرت کرنے والا، رزق والا، میں دے دوں اس کو۔ ظاہر کہ رمضان کے اندر تو اور زیادہ اس کا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ فکر کریں کہ اپنے ان دونوں اوقاتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اب پتہ نہیں اگلی زندگی میں رمضان ملے نہ ملے، مل رہا ہے تو اب صحت ساتھ دے رہی کہ نہیں دے رہی، ابھی جتنے اوقات مل رہے ہیں یہ شیطان پہ یہ آدمی سوچتا ہے کہ یار چلو پھر کر لیں گے، یہ پھر کرنے والا جو مسئلہ آ جاتا ہے یہ گیا کام سے۔ وہ سیزن میں جو سیزن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کاروباری کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اگلی سیزن میں کریں گے، چلو ابھی آرام سے بیٹھے رہو، نہیں، وہ کہتا ہے اسی میں پورے سال کی نکالنا ہے ہم کو۔ تو اسی طرح یہ قبولیت کے اوقات جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے، صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ کل گزارش کی تھی تہجد کی، اسی کے ساتھ میں دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اور افطار کے وقت میں، افطار کے وقت دعا تھوڑا سا مجاہدہ ہے کہ دن بھر روزہ ہے، 12 گھنٹے تقریباً ظاہر جا رہا روزہ، افطار سامنے ہے، طبیعت یہ ہو رہی وہ ہو رہی، تھوڑا سا روک کر کے مانگنا شروع کر دیں اللہ پاک سے۔ تو افطار کے وقت دعا کا اہتمام اور سحر کے وقت میں دعا کا اہتمام۔ دعاؤں میں دو دعا، ایک تو جنت کا داخلہ، دوسرے جہنم سے پناہ۔ جب انہوں نے ہی جیل خانہ بند کر دیا ہے تو اب ہم کو مانگنے میں کیا ہے کہ اللہ بس ہمیشہ کے لیے بند کر دیجیے آپ اس کو ہمارے اوپر، اور جنت کو وہ سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں روزے داروں کے اس پر، تو مانگ لے کہ اللہ بغیر استحقاق کے رمضان دیا ہے تو بغیر استحقاق کے داخلہ عطا فرما دیے۔ اور ایک دعا اسی کے ساتھ یہ بھی مانگے، خاص طور سے مانگنے کی ہے کہ جو نعمتیں آپ نے ہم کو عطا فرمائی، کسی بھی لائن سے دی ہو، دینی، مادی، روحانی، کوئی نعمت ہم کو دے رکھی ہو آپ نے،
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اس دعا کو یاد کر کے یہ دعا مانگیں کہ اللہ، یہ جامع دعا ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ اللہ جو کچھ دے رکھا ہے آپ نے وہ لیجیے، وہ ہم سے لیجیے نہیں، اس کو باقی رکھیے آپ۔ اب اس میں کئی باتیں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ نعمتوں کے زائل اور نعمتوں کے چھیننے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ ان اسباب کو سے ہم کو بچا کے رکھیے آپ، کیونکہ وہ ہم کریں گے اس کا اثر مرتب ہو جائے گا اس میں۔ ایک دوسری اس میں یہ بھی ہے، جب یہ دعا مانگیں گے تو گویا اس میں ایمان کی بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور جب مانگتے رہیں گے تو اللہ ایمان بڑھائے گا، تو خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ جو کچھ دیا ہے اللہ اس کو لیجیے نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو اس کے اندر شامل ہیں اور بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کو خاص طور سے بھی مانگنے کا اہتمام کریں، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اور اس دعا کا اہتمام۔